الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وأصحابك يا رحمة زينة السادات کی سید اسجد علی شاہ صاحب، فاضل ذیشان حضرت اللہ مولانا محمد الیاس جلالی صاحب، فاضل نوجوان حضرت اللہ محمد رضا جماعتی صاحب، فاضل ذیشان حضرت اللہ مولانا محمد عظیم صاحب، مجاہد اہل سنت مولانا شبیر رضا نقشبندی صاحب، عاشق خیر الورا حافظ محمد طیب نقشبندی صاحب، حضرت مولانا محمد صدیق مظہری صاحب، ڈاکٹر ساجد محمد ضیاء صاحب، انتہائی واجب التکریم عشاقان رسول، مہمانان عظیم وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، درس قرآن پاک کی ماہانہ محفل آج ذکر سرکار سید الشہداء شہزادہ گل قربا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پاک سے منسوب ہے۔ آج کی یہ محفل اہل بیت کے ساتھ اظہار غلامی کی محفل ہے، اظہار محبت کی محفل ہے، اظہار نسبت کی محفل ہے۔ جتنی دیر آپ لوگ اس محفل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اہل بیت پاک کی روحانی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ہے کسی بزرگ کی جسمانی خدمت کرنا، وضو کرا دینا، پانی کا پیالہ پیش کر دینا، اور ایک ہے ایصال ثواب کر کے روحانی خدمت کرنا۔ جتنی دیر آپ لوگ اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، شہدائے کربلا کی روحانی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حدیث پاک ہے المرء مع من احب، آدمی دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے حشر کے دن اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ محفل قیامت کے دن ہمارے لیے شفاعت حاصل کرنے کا بہانہ ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اس محفل پاک کی برکتیں عطا فرمائے، ادب و نیاز سے اہل بیت کی روحانی خدمت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو موضوع ہے وہ ہے سیدنا امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محبت قرآن پاک۔ تو چند گھڑیاں اس موضوع پر گفتگو کروں گا، اللہ پاک حق کو کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ کے دوران میں نے بڑی مشہور آیت مبارکہ کے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں، جن میں اللہ پاک نے اہل بیت کی شان بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کوئی چیز بھی ماڑی نہیں عطا کی، جو بھی دیا ہے کمال دیا۔ نبوت عطا کی ہے تو ختم نبوت، دین عطا کیا ہے تو کامل دین، کہ بعد میں کوئی نبی آ کے اسے منسوخ نہیں کر سکتا۔
حضور آخری نبی بن کے آئے، اب قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ پہلے ہوتا تھا کہ ایک رسول آیا، نبوت کا دروازہ کھلا ہے، بعد میں رسول آ کے پہلی شریعت کے کچھ احکام منسوخ کر دیتا تھا، اور اللہ نے حضور کو نبوت عطا کی تو ختم نبوت، دین عطا کیا تو کامل دین، کتاب عطا کی تو ساری آسمانی کتابوں کی سردار کتاب۔ اسی طرح اللہ نے حضور کو گھرانہ عطا کیا ہے تو حضور کی نسبت سے آپ کا گھرانہ بھی مثالی گھرانہ ہے، اور دنیا میں سب سے افضل و اعلیٰ گھرانہ ہے۔ اہل بیت دیے ہیں تو بے مثال دیے ہیں، صحابہ دیے ہیں تو بے مثال دیے ہیں، اور اللہ نے حضور کی نسبت سے آپ کی امت کو بھی ساری امتوں کا سردار بنا دیا، کنتم خیر امت۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو دیا ہے کمال دیا ہے۔ اہل بیت کی شان میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے رسول اللہ کے گھر والوں، اللہ تو محض یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور رکھے اور تمہیں خوب پاک صاف رکھے۔ اہل البیت، گھر والوں، باتا یبیت بیتن، جہاں رات گزاری جائے اسے بیت کہتے ہیں۔ دن کو آدمی مختلف جگہوں پہ جاتا ہے، لیکن گھر شام کو واپس گھر آ کے رات گزارتا ہے۔ تو جس چھت کے نیچے آدمی رات گزارتا ہے نا، عربی میں اس کو بیت کہتے ہیں۔ اہل البیت، گھر والے، بیت کا مطلب ہے گھر، اور اہل البیت سے مطلب کیا ہے؟ گھر والے۔ حضور کے گھر والے کون ہیں؟ سب سے پہلے آپ کی ازواج مطہرات، ازواج رسول، اور پھر اولاد رسول، یہ ہیں گھر والے۔ سب سے پہلے بیویاں جو ہیں وہ گھر والی ہوتی ہیں۔ کیا خیال ہے، بیوی گھر والی ہوتی ہے یا نہیں؟ چند لوگ ہی بولے ہیں۔ اتنی جرت ہے گھر جا کے آج بیوی کو کہیں تو میری گھر والی نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں؟ تو بیوی گھر والی ہے۔ میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں 25 سال ہو گئے اس آیت پہ تقریر کرتے ہوئے، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ آیت شروع کہاں سے ہوتی ہے۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ جو لفظ آیا نا بُيُوتِكُنَّ، یہ کن کے لیے آیا ہے؟ بیویوں کے لیے آئے، بُيُوتِكُنَّ۔ تو آگے جا کے وہ اہل البیت میں سے بیویوں کو نکال ہی دیتے ہیں، جبکہ جب آیت شروع ہوئی تو وہاں لفظ بیت کی جمع بیوت آیا ہوا ہے۔ وہ کن کے لیے آیا ہے؟ وہ حضور کی ازواج مطہرات کے لیے آیا ہے۔ وہ کتنے ظالم لوگ ہیں کہ جو قرآن میں تحریف کر رہے ہیں۔ یہ آیت نازل ہی حضور کی ازواج مطہرات کی شان میں ہوئی ہے۔ چند دن پہلے، اس محرم کی بات ہے، لاہور میں مختلف مسالک کے علماء کی ایک میٹنگ تھی، تو کسی جماعت کے ایک مولوی صاحب کہتے ہیں یہ آیت کس بارے میں ہے؟ والا سوف یعطیک ربک فترضی۔ تو ہمارے ایک علامہ صاحب نے کہا، انہوں نے کہا یہ سورۃ والضحیٰ کی آیت ہے۔ آگے سے وہ مولوی صاحب کہتے ہیں سورۃ والضحیٰ کس بارے میں ہے؟ یہ لوگ دین بیان کر رہے ہیں جنہیں یہ بھی نہیں پتا کہ سورۃ والضحیٰ کس بارے میں ہے، وہ دین بیان کر رہے ہیں۔ کبھی قرآن کھول کے پڑھا ہی نہیں ہے، اتنے لفظ ہی یاد کیے ہیں جن پر تقریر کرنی ہے۔ آیت شروع ہوتی ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، تو جو شروع میں آ گیا نا لفظ بیوت، یہ بیت کی جمع ہے۔ آگے جا کے جب اللہ نے فرمایا اہل البیت، تو اس میں سب سے پہلے وہ مراد ہے جن کا آیت کے شروع میں ذکر آ چکا ہے۔ تو حضور کے اہل بیت میں سب سے پہلے کون ہے؟ حضور کی ازواج مطہرات، ازواج مطہرات کے بعد پھر اولاد رسول۔ ویسے کیا خیال ہے، اولاد پہلے ہوتی ہے یا بیوی پہلے؟
شادی کے بغیر بھی اولاد ہو جاتی ہے، پہلے بیوی پھر اولاد۔ تو اہل بیت میں ازواج رسول، اولاد رسول دونوں شامل ہیں۔ میں یہ بات پورے شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس دور میں اگر اہل بیت کو مانتے ہیں تو صرف اہل سنت و جماعت مانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب اے اہل بیت، اللہ یہ چاہتا ہے تم سے رجس کو دور کرے، گندگی کو، پلیتی کو دور کرے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت اللہ تم سے پلیتی کو دور رکھنا چاہتا ہے۔ کس کو؟ پلیتی کو۔ اب جو حضور کی ازواج مطہرات کا ذکر نہیں کرتے وہ پلیتی ہے جو اللہ نے ازواج مطہرات سے دور کر دی۔ جو حضور کی ازواج مطہرات کا ذکر نہیں کرتے بلکہ گالیاں دیتے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان میں بے ادبیاں کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ازواج رسول کا ذکر نہیں کرتے یا ازواج رسول کا ذکر سن کے خوش نہیں ہوتے، یہ گندگی ہے جو اللہ نے اہل بیت سے دور کر دی ہے۔ اور جو اولاد رسول کا ذکر نہیں کرتے وہ بھی گندگی ہے جو اللہ نے اہل بیت سے دور کر دی ہے۔ خارجی اولاد رسول کا ذکر نہیں کرتے، رافضی ازواج رسول کا ذکر نہیں کرتے، اگر دونوں کا ذکر کر کے خوش ہوتے ہیں تو صرف اہل سنت و جماعت ہی خوش ہوتے ہیں۔ کو ماننے والوں میں نام لکھوا سکتا ہے؟ کہ بندہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مانے نہ اور حضرت خاتون جنت کا ذکر کرے، بی بی باخوش ہوں گی۔ اولاد کی تعریف کریں، ماں کی توہین کریں، اولاد خوش ہوگی۔ ماں کی توہین کر کے اولاد کی تعریف کریں، اولاد خوش ہوگی۔ وہ جو ازواج مطہرات کی توہین کرتے ہیں وہ بھی اہل بیت کے منکر ہیں، جو اولاد رسول کی توہین کرتے ہیں وہ بھی اہل بیت کے منکر ہیں۔ اس لیے دوبارہ کہہ رہا ہوں، جوش خطابت میں نہیں، یہ تو ایمانی جذبہ کی آواز بلند ہو جاتی ہے، ورنہ میں پورے شرح صدر کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اس دور میں اگر اہل بیت کو قرآن کے مطابق مانتے ہیں صرف اہل سنت و جماعت مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم ازواج رسول کا ذکر بھی ادب سے کرتے ہیں، اولاد رسول کا ذکر بھی ادب سے کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم کی 11 یا بے روایت دیگر 13 ازواج مطہرات، 7 اولادیں ہیں، 3 بیٹے 4 بیٹیاں۔ شہزادے چھوٹی عمر میں وصال فرما گئے۔ 4 بیٹیوں کی ہاں اولادیں ہوئی ہیں، لیکن جو 3 شہزادیاں ہیں ان کی اولادیں چھوٹی عمر میں وصال پا گئی، ان کی آگے نسل نہیں چلی۔ اگر میرے آقا کریم کی نسل پاک چلی ہے تو وہ سیدہ نساء العالمین حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے وسیلے سے نسبت سے آگے چلی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا حسنین کریمین کے حوالے سے کہ میں ان کا مصباح ہوں۔ اب یہ علماء سمجھتے ہیں کہ مصباح کا مطلب کیا ہے۔ 2 تربان جو ہوتے ہیں نا، نواسے 2 تربان، وہ نانکوں کی طرف منسوب نہیں ہوتے، اگرچہ یہ تو ہوتا ہے کہ فلاں کے نواسے ہیں، 2 ترے ہیں، اور ان کی نسل دادکوں کی طرف ہی منسوب ہوتی ہے۔ دنیا میں یہی اصول ہے، یہی اصول ہے، اور میرے آقا کریم نے اپنے نواسوں کو اپنی طرف منسوب کر دیا۔ یہ حضور کے خصائص میں سے ہے۔ فرمایا ان کے نانکے بھی میں، ان کے دادکے بھی۔ یہ جو فرمایا نا اس کا مطلب کیا ہے کہ حسنین کریمین نواسے ہیں قائم مقام پوتے کے۔ یہ العطایا
خیال احمدیہ میں مفتی احمد اقتدار احمد خان نعیمی نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ. تو حسنین کریمین کو حضور نے اپنی طرف نسبت دی ہے، یہ نسل رسول ہے جو بی بی پاک کے وجود سے آگے چل رہی ہے. میرے آقا کریم حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ سیدہ کائنات سیدہ نساء العالمین، ان کی شان میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نور بنت نور زوج نور ام نور و نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کائنات میں ایک ہی خاتون ہے جس کو یہ 4 سرداریاں ملی ہیں. نور بنت نور زوج نور ام نور و نور، بیٹی ہیں تو نبیوں کے سردار کی، بیوی ہیں تو ولیوں کے سردار کی، ماں ہیں تو جنتی جوانوں کے سردار کی، اور خود جنتی عورتوں کی سردار. کائنات میں اس شان کی خاتون ہے تو صرف ایک ہی خاتون ہے، نور بنت نور زوج نور ام نور و نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا. یہ لہنا کا مطلب کیا ہے؟ پنجابی میں ہم کہتے ہیں فلانے دے بڑے پاک ہیں، اسے کہتے ہیں نا پاک. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ قسمت. قسمت پاک مقدر، اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے لہنا. اللہ نے لہنا نور کا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کتنا اونچا مقدر ہے بی بی پاک کا. ولادت ہوئی تو نبیوں کے سردار کی گود میں آپ تشریف لائے، نکاح ہوا سید الاولیاء کے گھر گئی ہیں، اور جب اولاد ہوئی تو جنتی جوانوں کے سردار گود میں آ رہے ہیں، اور خود بی بی پاک کے سر پہ اللہ نے جنتی عورتوں کی سرداری کا تاج سجا دیا. اللہ نے لہنا نور کا کیا قسمت ہے بی بی پاک کی. اللہ نے ہر حوالے سے سرداریاں عطا فرمائی. جو شان آل بیت ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے نا، کسی میں اتنی صلاحیت یا ادب نہیں کہ اس انداز میں اہل بیت کی شان بیان کر سکے. جس انداز میں ہمارے بزرگوں نے اہل بیت کی شان کو بیان کیا. بات رضا اس چمنستان نے مولا علی شیر خدا کی ولادت ہوئی تو گھٹی کس نے دی ہے؟ رسول اللہ نے. نام کس نے رکھا ہے؟ رسول اللہ نے. سیدہ پاک کی ولادت ہوئی تو گھٹی حضور نے دی ہے، نام حضور نے رکھا. امام حسن کی ولادت ہوئی گھٹی حضور نے دی ہے، نام حضور نے رکھا. حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی گھٹی حضور نے دی ہے، نام حضور نے رکھا ہے. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم. باپ کو بھی گھٹی حضور دے رہے ہیں، بیٹے کو بھی گھٹی حضور دے رہے ہیں. ان چاروں ہستیوں کو گھٹی حضور نے دی ہے، نام حضور نے رکھا ہے. جب حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین کو گھٹی دی ہے نا، تو حضور نے ان کے منہ میں اپنی زبان رکھی. یہ کون سی زبان ہے؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. دنیا کو قرآن پاک ملا ہے تو اس زبان کے واسطے سے ہی ملا ہے. جو آج موضوع ہے اس کے حوالے سے پہلا جملہ عرض کر رہا ہوں. حضرت امام حسین اور قرآن، حضور نے ان کو گھٹی ہی قرآن کی دی ہے. جب حضور نے اپنی زبان حضرت امام حسین کے منہ میں رکھی ہے اور وہ زبان چوس رہے ہیں، تو پھر حضور نے گھٹی کس کی دی ہے؟ کسی بچے کو آپ شہد سے گھٹی دیتے ہیں، کسی کو کھجور نرم کر کے منہ میں رکھتے ہیں. جب امام حسین کے دہن میں اپنی زبان رکھی ہے تو کس کی گھٹی دی ہے؟ قرآن کی گھٹی دی. اس زبان پہ اللہ کا کلام جاری ہوتا ہے. جب حضور نے اپنی زبان حضرت امام حسین کے دہن میں رکھی ہے تو گھٹی ہی قرآن کی دی. اور پھر ساری سیرت پڑھ کے دیکھ لیں، حضرت امام حسین قرآن سے جدا نہیں. بڑی مشہور حدیث پاک ہے،
میرے آقا کریم نے فرمایا میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنی آل۔ ایک دوسری سند سے حدیث ہے 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنی سنت۔ یہ بھی حدیث ہے۔ اگر اس حدیث کو مانے پھر بھی آل کی محبت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ آل سے محبت کرنا بھی تو حضور کی سنت ہے۔ فرمایا میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرا اپنی آل۔ دوسرا اپنی آل۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضور نے جو آل کا ذکر فرمایا ہے ساتھ میں کہ قرآن اور آل، اس کی کیا حکمت ہے، اس کا کیا راز ہے؟ تو بزرگوں نے فرمایا کہ آل نے قیامت تک چلنا تھا، اللہ کے محبوب نے قرآن کے ساتھ اپنی آل کو بھی رکھا، لیکن حضور جانتے تھے کہیں ایسے لوگ بھی میری آل میں شامل ہو جائیں گے جو میری آل میں سے نہیں، یعنی جس طرح پاکستان بننے کے بعد کئی لوگ ادھر سے ادھر آئے انڈیا سے، تو وہاں کسی اور قوم سے تھے، یہاں آ کے شاہ بن گئے، شاہ بن کے پھر سید بن گئے۔ تو حضور نے نشانی بتا دی، نشانی دیکھ لینا، جو سید قرآن کے مطابق چل رہا ہے وہی سید ہے۔ سادات کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، معیار کیا ہے؟ سید قرآن کی اتباع کرے گا، سچا سید ہوگا، جسے قرآن کی پرواہ ہی نہ ہو۔ حضور نے آل کے ساتھ پہلے قرآن بیان کیا ہے، پھر آل کا ذکر کیا ہے۔ پہلے کیا بیان کیا ہے؟ قرآن، بعد میں آل۔ تو سچا سید وہی ہوگا جو قرآن کے ساتھ چلے گا۔ ایک دوسرے مقام پہ حضور نے اس کو واضح فرمایا ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پہ اکٹھے ہی میرے پاس ہیں۔ پہلے قرآن کو بیان کیا پھر آل کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سچے سچے سید ہیں وہ قرآن سے منہ پھیرنے والے نہیں، وہ قرآن کی توہین کرنے والے نہیں، وہ قرآن کو ہلکا سمجھنے والے نہیں، وہ قرآن کے آگے جھکنے والے ہیں، وہ قرآن کے مبلغ ہیں۔ تو جن کے منہ میں زبانی حضور نے رکھی ہے ان کی محبت قرآن کا عالم کیا ہے، جن کو گھٹی ہی زبان رسالت سے ملی ہے۔ امام علی مقام کی پرورش جس ماحول میں ہوئی ہے نا، اس ماحول میں قرآن نازل ہو رہا ہے۔ کسی بچے کو گھر میں ایسا ماحول ملے گا جیسا ماحول حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو ملا ہے، نزول وحی کا ماحول۔ اس گود میں بیٹھتے ہیں جہاں قرآن اتر رہا ہے، رسول اللہ کی آغوش محبت میں حضور کی خدمت میں آتے ہیں، یہاں قرآن سنتے ہیں، مولا علی کے پاس بیٹھتے ہیں، وہاں قرآن سنتے ہیں، سیدہ نساء العالمین کی خدمت میں اپنی امی جان کے پاس بیٹھتے ہیں، وہاں قرآن سنتے ہیں، اپنی نانی حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس بیٹھتے ہیں، وہاں قرآن سنتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام تفسیر میں شاگرد ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کے، تفسیر قرآن آپ نے پڑھی حضرت عائشہ صدیقہ سے۔ تو گھر میں ماحول ہی سارا قرآن کا ہے، جہاں بیٹھتے ہیں قرآن سنتے ہیں۔ اس لیے بچپن سے ہی حضرت امام علی مقام کو گہری محبت ہے قرآن پاک سے۔ آپ حافظ قرآن، آپ مفسر قرآن، آپ مدرس قرآن۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شام سے ایک قاصد بھیجا پیغام دے کے امام علی مقام کی طرف، تو اس نے کہا میں نے نواسہ رسول کی زیارت نہیں کی، میں ان کو کیسے پہچانوں گا؟ آپ نے فرمایا ظہر کی نماز کے بعد مسجد نبوی کے فلاں ستون کے پاس بیٹھ کے جو درس قرآن دے رہے ہیں وہی نبی کی نماز ہے۔ تو امام علی مقام درس قرآن دیتے تھے۔ حافظ ابن کثیر نے آپ کو اس دور کے جو کبار علماء ہیں نا، بڑے علماء، ان میں آپ کا شمار کیا۔ ہزاروں شاگرد تھے آپ کے جنہوں نے آپ سے دین پڑھا ہے، آپ دین پڑھاتے رہے، آپ فقیہ امت بھی تھے، آپ کا فتویٰ بھی چلتا تھا۔ مفسر قرآن بھی ہیں، مدرس قرآن بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، راوی حدیث بھی ہیں، شارح حدیث بھی ہیں، فقیہ امت بھی ہیں۔
سبحان اللہ. علم کی دنیا میں بلند مرتبے پہ فائز تھے. ایک تو آپ کا حسب نسب ہے کہ آپ کا خونی رشتہ بڑا اعلیٰ ہے، دوسرا آپ کا ذاتی کردار ہے، علم اور تقویٰ ہے. اس میں بھی آپ اس دور میں یگانہ روزگار مقام رکھتے تھے. صورت بھی بے مثال ہے، سیرت بھی بے مثال ہے. جس زاویے سے دیکھیں امام علی مقام کی سیرت بے مثال نظر آتی ہے. آج چونکہ موضوع قرآن پاک کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اس پہلو کی طرف بہت کم لوگوں نے توجہ کی ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا تھا نا تو آپ اس کے مطابق قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کرتے تھے. مثلا جب گورنر مدینہ ولید نے آپ کو بلایا ہے اور یزید کا خط پڑھ کے سنایا ہے اور بیعت کا مطالبہ کیا ہے، تو اس وقت دربار میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے امام علی مقام کو قتل کی دھمکی دی. تو آپ نے وہاں جو خطاب کیا تھا اس میں آپ نے یہ آیت بھی پڑھی تھی جو آج میں نے خطبہ میں پڑھی ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. گھر تشریف لائے ہیں، مشورہ ہوا ہے کہ ہم مدینہ منورہ سے ہجرت کر جاتے ہیں مکہ شریف، جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن زبیر ہجرت کر کے گئے. جب یہ مشورہ مکمل ہوا تو آپ نے اس وقت پڑھا وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. مدینہ منورہ سے نکل رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. فخرج منها خائفا يترقب وقال رب نجنی من القوم الظالمین. مکے میں پہنچے، ویسے آپ کا معمول تھا روزانہ تہجد کے بعد تلاوت کرتے تھے، سفر کے دوران سواری پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے، جب کسی شہر سے نکلتے تو قرآن پڑھتے ہوئے، کسی شہر میں داخل ہوتے تو قرآن پڑھتے ہوئے. مکے میں آپ نے جب مجلس مشاورت منعقد کی تو اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے آپ نے جب یزیدی حکومت کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا انہم کفروا باللہ وبرسولہ لا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى. بعض اہل مشورہ نے کہا کہ کوفہ جانے میں فلاں فلاں خطرہ ہے تو آپ کوفے نہ جائیں. اس وقت بھی آپ نے قرآن پڑھا تھا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. سفر شروع ہوا، حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آئی، آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اگلے سفر میں قیس ابن مصاحر، یہ آپ کا ایک قاصد تھا جو کوفے گیا تھا، اس کی شہادت کی خبر آئی، وہاں بھی آپ نے شہادت کی خبر سنتے ہی قرآن کی آیت پڑھی فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، کچھ شہادت کے انتظار میں ہیں اور انہوں نے اپنا ذہن بدلا نہیں. بعض لوگ حالات دیکھ کے ذہن بدل لیتے ہیں. قرآن کہتا ہے وہ جو اہل استقامت اہل وفا ہیں وہ حالات دیکھ کے ذہن نہیں بدلتے، وہ اپنے ارادے پہ قائم رہتے ہیں. جب یزیدیوں نے آپ کو گھیرا ڈالا، اور بن یزید ریاحی نے عبید اللہ ابن زیاد کا پیغام دیا کہ وہ آپ کو گرفتار کرنا چاہتا ہے اور معاذ اللہ آپ کو شہید کرنا چاہتا ہے، تو اس وقت آپ نے پڑھا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ إِلَى النَّارِ. اللہ نے کچھ ایسے پیشوا بنائے ہیں جو لوگوں کو دوزخ کی طرف کھینچتے ہیں. وہ دوزخ کے پیشوا ہیں، وہ دوزخ کی طرف لے کے جاتے ہیں. عمر بن سعد نے خط سنائے. عمر بن سعد نے جب خط دیکھے تو اس نے کہا امام جن لوگوں کے خط آپ کے پاس ہے نا وہ آپ سے لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یعنی وعدہ کرنے والے مکر گئے ہیں. اس وقت آپ نے آیت پڑھی استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. ان لوگوں پر شیطان نے غلبہ پا لیا اور انہیں اللہ کی یاد بلا دی. اب غور کر رہے ہیں ہر مقام پہ جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے
امام اس کے مطابق کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کی جب مذاکرات ختم ہو گئے، جنگ کا ماحول بن گیا، آپ نے سورہ دخان کی آیت نمبر 20 تلاوت کی، وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ، میں اپنے آپ کو اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ میں دیتا ہوں کہ تم مجھے قتل کرو، یعنی میں نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا ہے، اب جیسے وہ راضی ہے میں اس کی رضا میں راضی ہوں۔ آپ سفر کربلا پڑھ کے دیکھیں، جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا تھا، آپ کو بات سنائی جاتی تھی یہ واقعہ اس طرح ہو گیا ہے، آپ فوراً قرآن کی آیت پڑھتے تھے اور اس کے مطابق قرآن کی آیت، جیسا واقعہ ہوتا تھا اس کے مطابق آپ قرآن کی آیت پڑھتے تھے۔ اس آیت پڑھنے میں اپنے ارادے کا اظہار بھی ہوتا تھا، یا لوگوں کے جو حالات ہیں قرآن کی روشنی میں ان کو آپ بیان کرتے تھے۔ یوں کہیں کہ آپ کی زبان قرآن پاک سے تر رہتی تھی۔ آپ ویسے قرآن کے علاوہ بھی گفتگو کرتے تھے، لیکن بعض بزرگ ایسے ہیں کہ جب بھی کوئی بات کریں وہ قرآن کی آیت ہی پڑھتے ہیں۔ امام علی مقام اس درجے پہ فائز تھے، اس قدر قرآن پاک مستحضر رہتا تھا، قرآن پاک کی آیات سامنے رہتی تھی کہ جہاں سے چاہتے تھے کوئی آیت پڑھ لیتے تھے اور کثرت سے آپ تلاوت فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے دنیا کی ظاہری زندگی میں تلاوت قرآن کو نہیں چھوڑا، کثرت سے تلاوت کی ہے، حتیٰ کہ 9 اور 10 کی درمیانی رات جب شمر نے رات کو حملہ کر کے رات کو جنگ کرنا چاہی تو آپ نے حضرت عباس سے فرمایا، عباس جاؤ شمر سے کہو ایک رات کی مہلت دے دے، کل 10 محرم دن کے وقت ہم جنگ کریں گے۔ تو حضرت عباس نے پوچھا کل بھی جنگ کرنی ہے تو آپ ایک رات کی مہلت کیوں لے رہے ہیں؟ امام علی مقام نے فرمایا، عباس تو جانتا ہے مجھے تلاوت قرآن سے کتنی محبت ہے، میرا جی چاہتا ہے آج جی بھر کے قرآن کی تلاوت کر، آج رات دل بھر کے قرآن کی تلاوت کر۔ اور پھر اپنے رفقا سے گفتگو کرنے کے بعد جب انہیں فرمایا کہ جاؤ اپنے خیموں میں، تو فرمایا آخرت کمانے کے لیے یہ رات پھر نہیں ملے گی، جاؤ جا کے کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو، نوافل پڑھو، تسبیحات پڑھو۔ وہ رات خود بھی آپ تلاوت فرما رہے ہیں اور اپنے قافلے والوں کو بھی ترغیب دلا رہے ہیں کہ آج رات قرآن کی تلاوت میں خود قرآن پڑھتے ہوئے سینے پہ رکھا اور آنکھ لگ گئی۔ حضرت سیدہ زینب آپ کے خیمے میں آئیں، دیکھا امام علی مقام کی آنکھ لگ گئی اور قرآن پاک سینے میں ہے، بی بی پاک پاس بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد امام علی مقام کی آنکھ کھلی تو آپ نے بیٹھتے ہوئے فرمایا، بہن زینب ابھی خواب میں رسول اللہ سبحان اللہ، اور آپ نے فرمایا انکا تروح الینا، اے میرے نواسے تو جلد میری بارگاہ میں آنے والا ہے۔ اور پھر میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا فرمائی، اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا، پروردگار میرے نواسے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ تو آخری دن بھی آپ سے قرآن کی تلاوت چھوٹی، آپ نے اسے چھوڑا نہیں۔ 10 محرم الحرام کے دن جنگ شروع ہونے سے پہلے فجر کی نماز کے بعد آپ نے آداب جہاد بیان کیے، جہاد کی نیتیں اور مقاصد بیان کیے، اس کے بعد صفوں کو ترتیب دیا، خود سب سے آگے ہیں۔ یزیدیوں سے فرمایا کسی مسلمان پر تلوار اٹھانے کے 3 جواز ہیں، یا تو مسلمان مرتد ہو جائے، یا پھر اس نے ناحق قتل کیا ہو تو بطور قصاص اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، یا پھر کوئی شادی شدہ ہو اس نے زنا کیا ہو۔ ان تینوں میں میرے اندر کون سا جرم پایا گیا کہ تم ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہو؟ شمر نے کہا حسین ہمیں شریعت کے مسائل نہ سناؤ، ہم ان سے واقف ہیں، یا بیعت کر لو یا لڑنے کو تیار ہو جاؤ۔ تو اس وقت آپ نے شہزادہ علی اکبر سے فرمایا جاؤ خیموں سے قرآن لے کے آؤ۔ شہزادہ علی اکبر قرآن پاک لے کے آئے۔ شمر نے اپنے سپاہیوں سے کہا اگر حسین قرآن کا واسطہ دے کے کہے گا کہ مجھے چھوڑ دو تو آج قرآن کے واسطے کو نہ ماننا، تیروں سے قرآن کے ورقے اڑا دے۔ لیکن امام
مقصد کے لیے قرآن پاک نہیں منگایا. شہزادہ علی اکبر قرآن لے کے آیا, اپنے ہاتھوں پہ رکھا اور دعا فرمائی, پروردگار تلوار روکنے کے لیے میں جتنی کوشش کر سکتا تھا وہ میں نے کر, پر میرے دشمن نے سوائے تلوار کے کوئی راستہ کھلا نہیں چھوڑا. اب مجبوراً تیرے نبی کا نواسا بھی تلوار چلا رہا ہے, پر تلوار اٹھانے سے پہلے میں تجھے گواہ بناتا ہوں, میں خواہش نفس سے نہیں تلوار اٹھا رہا, میں تلوار بھی تیری رضا کے لیے اٹھا رہا. جب سر کٹ رہے ہوں میرے ساتھیوں کو استقامت دینا, جب یہ شہید ہوں ان کی شہادتیں قبول کرنا. یہ دعا قرآن پاک ہاتھ میں لے کے فرما رہے ہیں. 3 چیزیں اس دعا میں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ تلوار اٹھانا معمولی بات نہیں, جب تک شریعت اجازت نہ دے تلوار نہیں اٹھائی جا سکتی. امام علی مقام نے فرمایا کہ عرض کیا, پروردگار میں تلوار روکنے کی جتنی کوشش کر سکتا تھا میں نے کر, لیکن میرے دشمن نے سوائے تلوار کے کوئی راستہ کھلا نہیں چھوڑا, اس لیے میں مجبوراً تلوار اٹھا رہا. پھر اپنی نیت بیان کی کہ میں تلوار بھی تیری رضا کے لیے اٹھا رہا ہوں. اخلاص, جب تک ہر کام میں للہیت نہیں ہوگی وہ کام اجر و ثواب کا مستحق نہیں بنتا. للہیت. بہت سارے دینی کام ایسے ہیں جو ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں, پھر وہ دینی نہیں رہ جاتے, وہ بھی دنیا بن جاتی ہے. کوئی کام دینی اسی وقت بنتا ہے جب دین کے لیے کیا جائے, اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. اور میرے آقا کریم کی سیرت کیا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. 63 سالہ ظاہری حیات پاک کا ایک ایک لمحہ حضور نے اللہ کی رضا کے لیے بسر فرمایا. تو نواسہ رسول بھی دعا میں یہ عرض کر رہے ہیں, پروردگار میں تلوار اٹھا رہا ہوں, تو اپنی خواہش نفس سے نہیں اٹھا رہا, میں تلوار بھی تیری رضا کے لیے اٹھا رہا ہوں. پھر تیسری دعا کہ جب سر کٹ رہے ہوں استقامت دینا, جو شہید ہوں ان کی شہادتیں قبول کرنا. تو یہاں بھی امام علی مقام نے قرآن کو اپنے سامنے رکھا ہے, گواہ بنایا ہے اپنی نیت پر قرآن پاک کو. پھر شہیدوں کی لاشیں اٹھائیں تو زبان پر قرآن کی آیت ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوئے یا سورہ دخان کی آیت نمبر 20 آپ اس کی کثرت سے تلاوت فرماتے رہے ہیں. 10 محرم الحرام کے دن شہید ہو گئے, سر کٹ گیا, لیکن جب یہ کٹا ہوا سر کوفے پہنچا ہے, تاریخ دمشق پڑھ کے دیکھے, علامہ ابن عساکر انہوں نے یہ روایت لکھی, علامہ جلال الدین سیوطی نے یہ روایت بیان کی, علامہ عبدالرؤف مناوی انہوں نے یہ روایت فیض القدیر میں بیان کی, صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی انہوں نے یہ روایت بیان کی ہے. دھاڑ کربلا میں پڑا ہے, سر نیزے کی نوک پہ ہے اور سر لے کے جا رہے ہیں کوفے میں محل کی طرف. زید بن ارقم مکان کی چھت پہ صحابی رسول تلاوت کر رہے ہیں سورہ کہف پڑھتے ہوئے, ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. یہ آیت وہ پڑھ رہے ہیں, نواسہ رسول کا سر نیزے پہ ہے, گلی سے قاصد گزر رہے اور محل کی طرف جا رہے ہیں. زید بن ارقم کہتے ہیں میں نے دیکھا کٹے ہوئے سر سے ہونٹ ہل رہے ہیں, میں متوجہ ہوا تو امام علی مقام کے ہونٹوں سے یہ آواز آ رہی تھی, ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. یہ آیت جو زید بن ارقم پڑھ رہے تھے اسی کی تلاوت نواسہ رسول بھی فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. پھر آگے فرمایا بل قتلی وحمل الراسی عجب من اصحاب الکہف والرقیم. میرے سر کا کٹ جانا, دھڑ سے جدا ہونا اور نیزے پہ چڑھایا جانا یہ اصحاب کہف کے واقعہ سے بھی عجیب تر واقعہ. دھاڑ کربلا میں ہے, سر نیزے کی نوک پہ کیا پڑھ رہا ہے؟ قرآن. اتنی محبت ہے قرآن کے ساتھ.
اللہ 3 روایتیں ہیں کہ امام علی مقام نے کٹے ہوئے سر کے ساتھ تلاوت فرمائی. ایک یہ آیت ہے جو ابھی میں نے آپ کو سنائی ہے سورہ کہف. دوسری روایت یہ کوفے کے حوالے سے ہے. دوسری روایت مقام حرام کے حوالے سے. وہاں ایک یہودی نے دیکھا کہ سر نیزے پہ ہے اور سر ہونٹ ہل رہے ہیں اور آواز بلند ہو رہی ہے. وہ یہودی دوڑ کے قریب ہوا, سب نے یہ آواز سنی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. یہ آیت مبارکہ سنی. یہودی کے دل سے اس نے کہا یہ کرامت ظاہر نہیں ہو سکتی تھی اگر یہ اہل حق نہ ہوتے. یہ اہل حق ہیں اس لیے ان کی زبان سے یہ کرامت ظاہر ہوئی. اس یہودی نے اسلام قبول کر لیا مقام حرام پر. یہ کوفے سے دمشق جاتے ہوئے راستے میں مقام آتا ہے. یہ دوسری روایت ہے. اور تیسری روایت کہ دمشق میں بھی امام علی مقام نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی. جب دمشق کے بازاروں سے آپ کا سر مبارک گزارا جا رہا ہے, اس وقت آپ نے آیت مبارکہ پڑھی سورہ بقرہ کی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ آیت مبارکہ آپ نے دمشق میں پڑھی. تو کتنی روایتیں ہیں؟ 3 روایتیں. کٹے ہوئے سر سے آپ نے تلاوت فرمائی. اور حوالہ دوبارہ دے رہا ہوں, حافظ ابن عساکر انہوں نے تاریخ دمشق میں یہ نقل کی ہے. اور ان کے علاوہ علامہ جلال الدین سیوطی یا علامہ عبدالرؤف منابی ان سب نے اس کو بیان فرمایا. اس دور میں بعض ایسے بدبخت بھی ہیں جو کرامت کا سرے سے انکار کرتے ہیں. تو ایک شخص نے انکار کرتے ہوئے کہا بھی اگر کٹے ہوئے سر سے تلاوت کی جا سکتی ہوتی تو حضرت امیر حمزہ بھی کرتے, وہ بھی شہید ہوئے ہیں اور وہ بڑی شان والے شہید ہیں. انہوں نے تلاوت نہیں کی لہذا ممکن نہیں ہے. یا پھر اس نے کہا کہ کسی اور نے بھی تلاوت کی ہے, کہ موت کے بعد اس نے تلاوت کی ہے. اگر بندہ خود جاہل ہو نا, انکمپلیٹ نالج, اپنے لیے بھی عذاب ہے دوسروں کے لیے بھی عذاب. بے شک بے شک. جس وقت نے انکار کیا اسے نہیں پتا کہ امام ابن ابی دنیا انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے اس موضوع پر, من عاشا بعد الموت. یہ کتاب کا نام ہے, من عاشا بعد الموت. وہ جو موت کے بعد زندہ ہوئے اور موت کے بعد انہوں نے ایسے کام کیے جیسے زندہ لوگ کرتے ہیں. پوری کتاب لکھی ہے امام ابن ابی دنیا نے. ان کے علاوہ حلیۃ الاولیاء میں یہ روایت موجود ہے. ایک تابعی ہے مسعود بن حراش, وصال ہو چکے ہیں, میت پڑی ہوئی ہے گھر میں, چادر پڑی ہوئی ہے, ان کی چھاتی سے آواز آ رہی ہے. انہوں نے کلام فرمایا. یہ بات ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے بیان کی گئی کہ تابعی بزرگ ہیں مسعود بن حراش, انہوں نے وصال کے بعد کلام کیا. حلیۃ الاولیاء سے یہ روایت آپ کو سنا رہا ہوں. ام المومنین نے فرمایا میں مانتی ہوں کہ مسعود بن حراش نے کلام کیا ہے, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میری امت میں صحابہ سے ملنے والا ایک شخص ایسا ہوگا جو وصال کے بعد کلام کرے. تابعی کسے کہتے ہیں؟ جس نے صحابی کی محفل کو بنایا. جب تابعی کتنی شان ہے تو صحابہ کی کتنی شان ہے. ایک صحابی ہے زید بن خارجہ, انہوں نے وصال کے بعد کلام کیا. المعجم الکبیر میں یہ روایت ہے, دیگر بہت ساری کتابوں میں یہ روایت ہے. زید بن خارجہ کا وصال ہوا, مغرب اور عشاء کے درمیان میت گھر پڑی ہوئی ہے, عورتیں ارد گرد بیٹھی ہیں, چارپائی پہ میت ہے اور اوپر چادر ہے. سینے سے اور ہونٹوں سے بیک وقت آواز بلند ہو رہی ہے, انصتوا ایھا الناس, انصتوا ایھا الناس. 2 دفعہ آواز آئی, لوگوں چپ کر جاؤ, لوگوں چپ کر جاؤ. ارد گرد بیٹھی عورتیں رو رہی تھیں, کسی کی آواز بلند ہو جاتی تھی. حضرت زید بن خارجہ نے 2 دفعہ کہا انصتوا ایھا الناس, انصتوا ایھا الناس, لوگوں چپ کر جاؤ, لوگوں چپ کر جاؤ. سناٹا چھا گیا کہ زید بن خارجہ
توجہ کی تو پتہ چلا ان کے سینے سے آواز آ رہی. جب سارے خاموش ہو گئے تو حضرت زید بن خارجہ نے کہا محمد الرسول اللہ النبی الامی خاتم الانبیاء. میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں، امی نبی ہیں اور ختم نبوت کا تاج پہن کیا ہے. زید بن خارجہ نے ختم نبوت کو وصال کے بعد بھی بیان فرمایا. اور وہ حدیثیں جو ختم نبوت کے موضوع پر علماء نے جمع کی ان میں حضرت زید بن خارجہ کی روایت بھی شامل ہے. یہ حضرت زید بن خارجہ نے جو کلام کیا ہے وصال سے پہلے یا وصال کے بعد؟ مسعود بن حراش انہوں نے وصال کے بعد کلام کیا ہے. زید بن خارجہ انہوں نے وصال کے بعد کلام کیا ہے. میت پڑی ہوئی ہے، میت سے آواز آ رہی اور آواز اس بندے کی ہے جو فوت ہو چکا ہے. اس پر امام ابن ابی دنیا انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے من عاشا بعد الموت. صحابہ اور تابعین ان سے یہ واقعہ منقول ہے، موجود ہے کہ انہوں نے وصال کے بعد کلام کیا ہے. تو کیا خیال ہے نبی کے نواسے جو شہیدوں کے سردار ہیں وہ نہیں کلام کر سکتے؟ چند لوگ ہی تائید کر سکتے. میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، کوئی جوان ہے جو یہ نعرہ لگا سکتا ہو کربلا کا شاہ حسین واہ حسین، کربلا کا شاہ حسین واہ حسین، واہ حسین، کربلا کا شاہ حسین واہ حسین، واہ حسین، کربلا کا شاہ حسین واہ حسین، اک دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین، یا اک دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین، یا حسین. جب بعض لوگ اس سے مغالطہ پیدا کرتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ بہت بڑے شہید ہیں، انہوں نے نہیں کلام کیا، امام حسین کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ایک اصول یاد رکھیں، ہر کرامت ہر ولی سے ظاہر ہو یہ ضروری نہیں. پر کسی ولی سے کرامت نہیں ظاہر ہوئی تو یہ دلیل تو نہیں ہے کہ کرامت ہے ہی نہیں ہے. مسئلہ سمجھ آیا آپ؟ حضرت بی بی مریم وضع حمل کا وقت ہے، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، کھانا پانی کو پاس پہ ہے، وہ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں. اللہ کریم نے فرمایا کھجور کا درخت دلاؤ تازہ پھل گراؤں گا. کھجور کا درخت دلایا تازہ پھل گرا. قرآن میں واقعہ ہے. تو خندق کے موقع پر صحابہ نے پتھر کیوں باندھے ہوئے ہیں؟ جی صحابہ نے پتھر باندھے ہیں خود اللہ کے نبی نے. اب کہہ سکتے ہیں کہ جی چونکہ خندق میں پھل نہیں اترا تو بی بی مریم والا واقعہ بھی ہم نہیں مانتے. کہہ سکتے یہاں راز اور ہے وہاں راز اور ہے، یہاں حکمت اور ہے وہاں حکمت اور ہے، یہاں مقام اور ہے وہاں مقام اور ہے. محی الدین ابن عربی لکھتے ہیں نبیوں میں سب سے زیادہ اختیارات رسول اللہ کو ملے ہیں اور حضور نے اپنی ذات کے لیے سب سے تھوڑے اختیارات استعمال فرمائے. اس کا ترجمہ حضرت نے کیا کل جہاں ملک اور جو کی روٹی کی اس شکم کی کنات پہ لاکھوں سلام. اگر کسی اصول کی بات بتا رہا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیں گے تو پھر اعتراض کا جواب ملے. اگر ایک ولی سے کرامت ظاہر ہوئی ہے دوسرے سے نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس سے ظاہر نہیں ہو رہی وہ بڑے درجے کا ولی ہے. تو اب ولایت ہے، کرامت ہے ہی نہیں، چونکہ دوسرے ولی جو بڑے درجے کا ولی ہے اس سے کرامت ظاہر نہیں ہوئی لہذا ولایت ہے ہی نہیں یا کرامت ہے ہی نہیں. یہ کوئی اصول نہیں ہے. اللہ جس ولی سے چاہے کرامت ظاہر فرما دے یا جس کو جو چاہے کرامت عطا فرما دے. کرامت کا ظہور کسی بھی ولی سے ہو سکتا ہے. اگر کسی ولی سے کرامت ظاہر نہیں ہوتی تو آپ اس کو عدم کرامت کی دلیل نہیں بنا سکتے. امام علی مقام کی یہ شان ہم مانتے ہیں اور یہ جو لفظ کرامت ہے یہ بھی اس کا جواب ہے کہ کرامت ہوتی وہ ہے جسے سن کے عقل عاجز آ جاتی ہے. دھڑ کربلا میں پڑا ہے، سر نیزے کی نوک پہ اللہ کا قرآن سنا ہے. اعلیٰ حضرت کا شعر میں نے شروع میں پڑھا تھا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. تو سر نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ رہا ہو دل نہیں کرتا کہیں کیا بات، نواسہ رسول کی، نواسہ رسول کی. موضوع تھا امام علی مقام اور قرآن. اقبال کہتے ہیں رمز قرآن از حسین آموختے.
رمز قرآن از حسین آموختے. اقبال کہتے ہیں قرآن کی رمز، قرآن کا راز میں نے حضرت امام حسین سے سیکھا ہے. اور وہ راز کیا ہے؟ باطل کے ساتھ ٹکرا جانا، کسی صورت باطل کو قبول نہ کرنا، سر ہتھیلی پہ رکھ کے باطل کو للکارنا، دنیا سے باطل کو ختم کرنے کے لیے جہاد کرنا، یہ وہ راز ہے جو میں نے حضرت امام حسین سے سیکھا. اقبال کہتے ہیں رمز قرآن حسین آموختے، حق کی خاطر سب کچھ قربان کر دینا. اس انداز میں کہ باطل کو للکارنا اور پھر اپنا سر ہتھیلی پہ رکھ کے سر بکف ہو کے. آج ہم دیکھتے ہیں باطل پھیل رہا ہے لیکن ہمارے دل میں کچھ کرنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا. جبکہ واقعہ کربلا بھی ہم سنتے ہیں. ہم نے واقعہ کربلا کو صرف سانحہ سمجھا ہے، مارکا نہیں سمجھا. جبکہ واقعہ کربلا سانحہ بھی ہے اور مارکا بھی ہے. ہم نے سانحہ پر فوکس کیا. اب جب واقعہ کربلا سنتے ہیں تو دل میں غم تو پیدا ہوتا ہے پر دین کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا، غیرت نہیں پیدا ہوتی. اسلام کے جو دشمن ہیں نا، بڑے زیرک، بڑے دانا قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے کہا واقعہ تو ہو گیا پر یہ واقعہ ایسا ہے جو امت کو بیدار کر دے گا، تو چلو اس میں سوز والا پہلو ہی سامنے رکھو، دینی حمیت، عصبیت، غیرت والا پہلو نہ ان کے سامنے آنے. اب واقعہ کربلا کو ہم صرف ایک سانحہ کے طور پہ سنتے ہیں، مارکا کے طور پہ نہیں سنتے کہ یہ حق و باطل کا مارکا ہے. اگر ہم واقعہ کربلا کو مارکے کے انداز میں بیان کریں کہ امام نے باطل کو للکارا ہے اور باطل کے آگے ڈٹ گئے ہیں، سر داد نہ داد دست در دست یزید. اگر ہم مارکے کے انداز میں بیان کریں پھر معاشرے میں برائی نہیں پھیل سکتی، پھر معاشرے میں باطل نہیں غالب آ سکتا. لیکن ہم اتنا ہی حق سمجھتے ہیں واقعہ کربلا کا کہ بس واقعہ کربلا رسمن بیان کرو، رسمن سن لو اور صرف سانحہ تک کی رہو کہ یہ سانحہ. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں سانحہ بھی ہے. اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کون مومن ہے جو واقعہ کربلا سنے اور اس کے دل میں غم نہ پیدا ہو. یہ تو ایمان کی وجہ سے، نسبت رسول کی وجہ سے غم پیدا ہوتا ہے دل میں. یہ تو ہر مومن کے دل میں ہوتا ہے. سانحہ بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ واقعہ کربلا کیا ہے؟ اور مارکا کیا ہے؟ میں باطل کو نہیں پھیلنے دوں گا، میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی دینی پڑے. آخری بات کر رہا ہوں، ضروری نہیں کہ ہر بندہ شہید ہو تو قیامت کے دن شہیدوں کی صف میں کھڑا ہو. ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. ضروری نہیں کہ بندے کے جان دے تو شہیدوں میں شامل ہو. جو حق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں شہید نہیں بھی ہوئے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ کھڑے ہوں. حدیث پاک ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا ہے، اذان دینے والا قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ کھڑے ہوں. جو مہینے میں 3 روزے رکھتا ہے، 13، 14، 15، چاند کی 13، 14، 15، قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ. جو روزانہ 100 دفعہ درود شریف پڑھے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ. اور اللہ نے تو فرمایا ہم نے ساری امت کو ہی درجہ شہادت پہ اٹھایا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اس کا مطلب کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ساری امت کا یہ فرض ہے حق کی گواہی دے. شہادت کا ایک معنی گواہی ہے. آج اگر ہم اپنے اس فرض سے واقف ہوں کہ حق بیان کرنا ہمارا فرض ہے، دینی فرض ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. امام علی مقام سرکار سید الشہداء نے جس مشن کے لیے جان دی تھی اسے ہم بھول گئے. رمز قرآن از حسین آموختے. آج ہم ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے.
وہ انشاءاللہ کہہ رہے ہیں جو پہلے پڑھتے ہیں، وہی انشاءاللہ کہہ رہے ہیں جو پہلے پڑھتے ہیں۔ دوسرے احباب سے بھی میں عرض کروں گا ذرا توجہ کریں، قرآن پڑھنے میں فائدہ کس کا ہے؟ قرآن کا ہی ہمارا فائدہ ہے۔ اس طرح میں نے پہلے عرض کیا نا کہ کئی لوگ ایسے ساری زندگی قرآن کھول کے نہیں دیکھا اور دعویٰ کیا ہے کہ ہم قرآن بیان کر رہے ہیں۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا سچا سچا عقیدہ کس کا۔ جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی پورے شرح صدر سے یہ بات کر رہا ہوں، اگر سچا اور سچا عقیدہ ہے تو امام ربانی مجدد الف ثانی کے غلام، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے غلاموں کا ہے، داتا گنج بخش علی حجویری اور غوث اعظم شہنشاہ بغداد کے غلاموں کا عقیدہ سچا اور سچا ہے، اس لیے کہ ان بزرگوں نے ہمارے ہاتھوں میں قرآن پکڑایا ہے۔ ان کی تصانیف پڑھ کے دیکھیں، قرآن کے حوالوں سے ان کی کتابیں سجی ہوئی ہیں، جو ان کے پاس آتا ہے وہ قرآن سے جوڑ دیتے ہیں۔ توحید کی سمجھ آئے گی تو ان بزرگوں کے قدموں میں بیٹھنے سے، ادب رسالت ملے گا تو ان بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے، دین کے لیے غیرت پیدا ہوگی تو ان بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے۔ کتابیں لفظ سکھاتی ہیں لیکن اگر دیندار بناتے ہیں تو کوئی صاحب نظر ہی اپنی صحبت سے دیندار بناتا ہے۔ رمز قرآن از حسین موختے، آج ہم ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ یہ ارادہ کیوں کرا رہا ہوں کہ آج سال کا پہلا درس قرآن ہے، پتہ ہے نا ہمارا سال شروع ہے، اپنا سال یاد ہی نہیں، وہ دوسرا کیلنڈر یاد ہے کہ جنوری سے سال شروع ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہم دسمبر میں منا لیتے ہیں کہ آج نیا سال شروع ہو رہا ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ مناتے ہیں نیا سال، مناتے ہیں وہ لوگ ہمارے ساتھ نیا سال کہ مسلمانوں کا نیا سال شروع ہو رہا ہے تو چلو آج چراغاں کرو، وہ تو آپ کا سال نہیں مناتے، آپ کیوں خوشی خوشی ان کے ساتھ 31 دسمبر کو نیا سال منا رہے ہیں؟ اور ہمیں اپنے سال کی یاد ہی نہیں ہے۔ سال کا آغاز ہوتا ہے محرم سے، محرم کا معنی ہے حرمت والا لفظ، وقت نہیں کہ میں تشریح کروں، حلال اور حرام کا خیال رکھنا ہے، اس لیے محرم سے سال شروع ہوتا ہے۔ میں سال گزاروں گا تو حلال اور حرام میں فرق رکھوں گا، حلال اختیار کروں گا، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ میں سال بھر نماز با جماعت پڑھوں گا، نماز نہیں قضا ہونے دوں گا۔ امام علی مقام کا کوئی سجدہ قضا ہوا ہے؟ جب مومن نیت کرے نا نیکی کی تو ایک دفعہ نیکی کرنے کا اجر اسی وقت مل جاتا ہے۔ ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ پورا سال نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ روز قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، کم از کم 100 دفعہ درود پاک پڑھیں گے۔ یہ 3 کام کر کے دیکھیں، درجہ شہادت میدان جنگ میں شہید نہ بھی ہوں، اگر روزانہ 100 دفعہ درود پڑھتے ہیں اللہ اعزازی طور پہ شہادت کا رتبہ عطا فرمائے۔ اعزازی شہداء کے بارے میں جو حدیثیں ہیں وہ 60 کے قریب ہیں، میں نے ان میں سے 3-4 آپ کو سنائی۔ اللہ تعالی ہمیں باعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک سے وفا کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا آمین آمین۔